اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے پیدا فرمایا، تو بحیثیت انسان سارے برابر ہیں۔ البتہ پانی اور وانی کے لحاظ سے لوگوں میں فرق پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی پہچان مختلف شکلوں میں رکھی گئی ہے۔ اسی جہاں میں ہم لوگ جس شکل و صورت کے ہیں اس کا تعلق ہمارے بود و باش سے ہے، یعنی رہن سہن سے ہے۔ اسی طرح کچھ منگولین فیس ہوتے ہیں جو جاپان سے لے کر فلپائن تک، بلکہ ہمارے نیپال تک آ جائیے تو ایک ہی ڈیزائن کے چہرے آپ کو ملیں گے۔ پھر اس کے بعد نگروز ہیں کہ آپ جہاں جہاں جائیں گے وہ آپ کو خوبصورت سیاہی میں لپٹی ہوئی ایک بلیک ڈائمنڈ نظر آئے گی۔ اور اسی طرح پھر وہ گورے لوگ ہیں جن کو گورے ہونے پر بڑا فخر ہے کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں۔ یعنی انسان کی نفسیات میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جو گورے ہیں وہ خوبصورت اور جو کالے ہیں وہ خوبصورت نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھایا گیا۔ اس لیے کالے لوگوں کو بھی دیکھیے گا دو دو فیئر لولی بیچارے دن رات گھستے رہتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں مساوات کے خلاف اور دنیا میں انسانوں کے درمیان جو نفرت اور تفریق کی بنیاد ہے، اس کے ذمہ دار یہ کریم اور پاؤڈر بنانے والی کمپنیاں ہیں۔ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ جو کریم کمپنی کہتی ہے کہ لگاؤ اور گورے ہو جاؤ، یعنی انہوں نے کالوں کی توہین کی ہے۔ انٹرنیشنل عدالت میں ان پر مقدمہ چلنا چاہیے توہین انسانیت کے لیے، کیونکہ مالک تو اللہ ہے، پروڈکشن اس کی ہے، اس کے کارخانے کے پروڈکشن کو کوئی آدمی کمتر کہہ دے، یہ بنانے والے کی توہین ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مساوات کو تباہ کس نے کیا؟ آج دنیا میں انسانوں کے درمیان تفریق، امریکہ کے اندر جو سب سے بڑی لڑائی اور برٹین کے اندر جو سب سے بڑی لڑائی پائی جاتی ہے وہ کالے اور گوروں کی لڑائی پائی جاتی ہے۔ یہ پڑھے لکھے بھیڑیے اور یہ پڑھے لکھے لوگ اور یہ رئیس بھیک منگوں کو آج تک ان کی ماں یہ بتا نہ سکی کہ اگر گورے کو تیری ماں نے جنم دیا ہے تو کالے کو بھی اس کی پیاری ماں نے جنم دیا ہے۔ بلکہ کالے بچے تو تھوڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے بچوں کو ان کی ہی مائیں پالتی ہیں۔ گوروں کا تو حال یہ ہے کہ ان کے بچوں کو نوکرانی پالتی ہے اور مائیں بیچاری کتوں کے بچوں کو پالتی ہیں۔ ایسا لپٹتی ہے کتے کے ساتھ، آ میرا ٹامی، یعنی کتوں کا مقام بڑھتا جا رہا ہے، انسانوں کا مقام گرتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبھی کہیے رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے آ کر کہا حضرت چیزیں بڑی مہنگی ہو جا رہی ہیں، چیزیں بڑی، اگر میری یہ تقریر ہمارے اس دیش کے پردھان فقیر صاحب کو معلوم ہو جائے تو مہنگائی پہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے، لیکن میں ایمانیات پر بول رہا ہوں، بے ایمانوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ فرمایا حضرت چیزیں بڑی مہنگی ہو رہی ہے،
شکر مہنگی، آلو مہنگی، سبزیاں مہنگی، گوشت مہنگا، ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. لیکن اگر یہ شکر کی بوری آج کے چوری کرنے والے جمع خور درندے اور مجرم شکر کی بوریوں کو اگر ہمالیہ کی چوٹی پہ بھی رکھ دیں گے تو بھی انشاءاللہ روزے دار کے افطار میں شکر آ ہی جائے گی. بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی انشاءاللہ؟ آج تک آپ کے شربت کو کوئی روک پایا؟ کوئی روک پایا؟ چاہے جتنے صاحبان آ جائیں. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اللہ والی شخصیت، اور کیوں نہ ہو، بیٹے کن کے تھے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم تھے، صاحب علم تھے. اور یاد رکھیے گا، علم کے بغیر عمل معتبر نہیں ہوتا. علم کے بغیر عمل معتبر نہیں. اگر علم کو معتبر بنانی ہے، عمل کو معتبر بنانی ہے، تو اس کے ساتھ علم کا اجالا ہونا بہت ضروری ہے. صرف آنکھوں میں روشنی ہونا کمال نہیں. میرے بزرگوں، جب رات میں چل رہے ہو سڑک پہ، راستے پہ، تو صرف آنکھ میں روشنی کا ہونا یہ کافی نہیں ہے. سڑک پہ بھی روشنی ہونی چاہیے، تبھی آنکھ والوں کو دکھائی دے گی. روشنی دونوں طرف ہونی چاہیے، آنکھ کے اندر بھی اور آنکھ کے باہر بھی. اسی لیے رات میں روشنی آنکھوں میں ہونے کے باوجود اگر لائٹ نہ ہو تو نظر آتی ہے چیزیں بھائی؟ نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ جبکہ آنکھوں میں تو اجالا ہے، یعنی اندر تو اجالا ہے، باہر کا اجالا نہیں. تو علم بہت ضروری ہے. علم دین، یہ علماء کا احترام، یہ علماء کی عزت. یہ جو حفاظ 4 بچوں کو آپ نے اتنی محبت سے نوازا، آپ نے اتنے پیار سے ان کو دیکھا، ہر شخص نے ان کو تبرک سمجھ کر دیکھا، محبت سمجھ کر دیکھا. آپ جانتے کیوں؟ آپ ان بچوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ ان بچوں کے سینے میں چھپے ہوئے اللہ کے کلام کو دیکھ رہے تھے. علم، علماء اصل میں یہ علم دین کی امانت لیے چلتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو عزت دی ہے. علماء اور حفاظ کی جماعت یہ انسانوں کی عزت کا محتاج نہیں، انہیں تو اللہ نے عزت والا ہی بنایا ہے. چاہے کوئی عزت کرے یا نہ کرے، انہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم عزت عطا فرماتے ہیں کہ آدمی اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا کہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو کسی اور نے نہیں، اللہ کے آخری رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچے تو میرے مہمان ہیں، میرے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ یہودیوں کے مہمان کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ جانے کیسے کیسے گنہگاروں کے مہمانوں کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ جیسے بھٹیارے کو کھلاتا ہے. تو کیا میرا رب اپنے محبوب کے مہمانوں کو بھوکا چھوڑ دے گا؟ لوگوں دل میں یہ بات مت لانا کہ میرے پیسوں سے دین کا کام ہو رہا ہے. دل میں کبھی یہ بات نہ آنے دیجیے گا کہ میری دولت سے دین کا کام ہو رہا ہے. نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال بیابان اور جنگلوں میں بھٹکا کر رکھا اور جنت سے من و سلوہ کھلایا. جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال بغیر محنت کے اگر جنت سے روزی دے سکتا ہے تو کیا وہ خدا اپنے محبوب کے مہمانوں کو کھلانے پر قادر نہیں ہے؟ قادر نہیں ہے. اس لیے لوگوں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کر خوش نصیب بنیے. آپ نے دین پر کوئی احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے دین پر کسی مخلوق کے احسان کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا دین بڑا ہے، اللہ کا دین افضل ہے. اور یاد رکھیے گا قیامت تک اللہ کا دین رہے گا. دین ہمارے اندر آ جائے محنت اس کی ہوتی ہے، دنیا میں دین آ جائے نہیں. یہ دین میرے اندر آ جائے محنت اس کی ہے. کھانا کھا کر قوت مجھ میں آ جائے
محنت اس کی ہے، پانی پی کر ہماری تشنگی سیراب ہو، محنت اس کی ہے۔ تو علماء کی جماعت کو اللہ نے اسی لیے افضل قرار دیا کہ یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو امانتاً لے کر چل رہے ہیں، کچھ ملے نہ ملے قیامت تک اللہ کی توفیق سے لے کر چلتے رہیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑا کرتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، جید عالم، ہندوستان کی تاریخ میں اگر علماء کی بڑی فہرست بنائی جائے، یہ وہ علماء جنہیں کبار علماء ہم کہیں گے، تو وہ فہرست حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے بغیر شاید شرمندہ رہے گا۔ اتنے بڑے عالم، مگر اپنے سے بڑے علماء کے سامنے جب بیٹھا کرتے تھے تو اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے استاد کے سامنے نورانی قاعدہ پڑھنے والا کوئی شاگرد بیٹھا ہے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ علم دین کی برکتوں سے ادب آیا کرتی ہے۔ جس کے اندر ادب نہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جس نے ادب کر لیا وہ خوش نصیب بن گیا، جس نے بے ادبی کی وہ تباہ ہو گیا، زوال میں آ گیا۔ ایک بار ایسا ہوا، بغداد کی سڑک پہ ایک تاجر اپنے گھوڑے پہ جا رہا تھا، حالات اس کے اچھے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ بزنس مین پہ اوپر نیچے حالات آتے، حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ راستے پہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ریت پر وقت کے مجذوب قطب اللہ کے محبوب حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ننگے، یعنی آدھا بدن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، سطر ڈھکی ہے اور آپ الٹے لیٹے ہوئے ہیں۔ تاجر پریشان حال تھا، گھوڑے سے اترا اور گھٹنوں کے بل ادب سے حضرت کے پاس گیا، ادب سے، ذرا توجہ فرمائیے، ادب، اور پیچھے سے اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل تو ہم لوگ سلام کا جواب بھی آدمی دیکھ کر دیتے ہیں وولٹیج کتنا ہے۔ ذرا مالدار راہ سیدھا کھڑے ہو گئے، احترام کیجئے، مالدار ہو یا غریب احترام کیجئے، احترام انسانیت اصل ہے۔ انہوں نے سلام کیا، حضرت خواجہ صاحب مڑے نہیں، پلٹے بھی نہیں، دیکھے بھی نہیں کون ہے، ویسے لیٹے لیٹے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں بغداد کا تاجر ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، کچھ تعویذ وویز دے دیجیے۔ آج کل تو ہم لوگ بابا ڈھونڈتے ہیں نا، گلی گلی میں بابا ہیں بیچارے، اور ایسے ایسے بابا ہیں جو صبح اپنی بیوی سے فل ڈوز لے کر نکلتے ہیں، ان کو خود ایک تعویذ کی ضرورت ہے بیچارے کو۔ اب تو ایسے سے ملنگ آ گئے ہیں کہ بھیج مالک عقل کا اندھا چل جائے اپنا دھندا، پورے دین کو چوپٹ کر رکھا ہے۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے، دعاؤں میں شفا ہے، بھلا اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ بتائیے مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر چلو، شفا ہی شفا ہے انشاءاللہ۔ جو مسلمان کیا کہا گیا؟ باوضو رہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود باوضو رہے، ناپاک ہے تو بھی وضو بنا لے۔ گھر کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں۔ کیا دقت ہوتی بھائی؟ کیا وضو بنانے کے لیے دلی سے لائسنس لینی پڑتی؟ باوضو رہیے۔ اور میں نے ضمناً ایک بات کہہ دی نا کہ ناپاکی کی حالت میں بھی باوضو رہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ باوضو رہیے۔ مسلمان بے وضو رہ نہیں سکتا۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیے بیٹوں باوضو رہو، بیٹیوں کو بتائیے باوضو رہو. جو امت باوضو رہے گی انشاءاللہ قبر تک شیطان سے محفوظ رہے گی. حضرت حالات اچھے نہیں ہیں، بہت بڑا شیطان گھر میں آیا ہوا ہے. نہیں، گھر میں شیطان نہیں، آپ خود آئے ہوئے. آپ اپنا ٹیسٹ کروائیے. ارے رات میں 2 بجے تک چائے کی دکان میں کمر ہلاتے رہو گے، فجر کے بعد تمہارا موڈ کیا فریش ہوگا؟ خاندان فریش نہیں ہوگا. آدمی تمہیں دن نصیب نہیں. ہمارے نوجوان حیدرآباد کے، اور صرف حیدرآباد ہی نہیں، یہ بیماری تو پورے ہندوستان میں عام ہے. دیہاتوں میں بھی کوئی 11-12 بجے سے پہلے نہیں سو رہے. ایسی لت پڑ گئی ہے. دنیا تو چاہتی ہی ہے کہ آپ اتنے کمزور ہو جاؤ کہ مالدار اور ترقی یافتہ ملک والے اپنی ہر دوا تم کو بیچے. تم زندہ رہو تو وہ تم کو دوا بیچیں گے، اور مر جاؤ گے تو وہ تمہیں کفن بیچیں گے. اسلام نے صحت کا خیال رکھا. اسلام مسلمانوں کو اپنے صحت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور یہ قانون ہمارے مدرسوں میں بھی لاگو ہونا چاہیے. وہ لوگ مدرسہ نہ چلائیں جو بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں مدرسہ چلانا. وہ لوگ بھی مدرسہ نہ چلائیں جن کو مدرسہ چلانے کے لیے پوری دنیا میں بھیک مانگنا پڑتا ہے. نہیں، مدرسہ وہی چلائیں. آپ 5 بچے رکھ سکتے، آپ 5 رکھیے، مگر امت مسلمہ کو قیادت عطا فرما دیجیے. آپ ایسے بچے مدرسوں سے تیار کیجیے کہ ان بچوں پر صرف کمیونٹی کو نہیں کنٹری کو بھی پراؤڈ ہو. ماشاءاللہ ایسے طلبہ تیار کیجیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کو صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ کھلا کر عطیہ اور محبت کے تحفے تحائف میں جو رقم مسلمان دیں گے، مسلمانوں مدارس اسلامیہ میں اپنے تحفے کی رقم دو، اپنے ہدیے کی رقم دو. اگر زکوٰۃ کی 500 دیتے ہو تو محبت کی 1000 رقم دو. میٹریل گڑبڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علماء نہیں دے پا رہے، پلاسٹک دے کر ہم سے سونا مانگتے ہو. سارا کچڑا کا مال ہم کو دیتے اور کہتے ہو مولانا علی میاں ندوی لا کے دیجیے. کچڑا کا مال ہمیں دیتے اور کہتے ہو کہ صاحب قاری صدیق صاحب باندوی علیہ الرحمہ لا کر دیجیے. کچڑا کا مال ہمیں دیتے اور کہتے ہو محی السنہ لا کر دیجیے. ذرا آؤ نا، اپنے بچوں کے برتھ ڈے کے کیک پر تم نے زکوٰۃ کے پیسے سے کیک کاٹی تھی. تمہارے بچوں کے چوچلے فریش پیسوں سے ہو، اور امت کی قیادت زکوٰۃ کھا کے تیار ہو. امت کی قیادت زکوٰۃ کھا کے تیار نہیں ہوگی. اگر قیادت تیار کرنی ہے تو مسلمانوں آج سے یہ بات طے کر لو کہ مدرسے کو جتنا دیتے تھے اس کا ڈبل دیں گے انشاءاللہ، مگر زکوٰۃ رشتہ داروں میں بانٹیں گے، ہدیہ اور تحفہ مدرسوں کو دیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیے کیسے کیسے دھاکڑ قسم کے علماء آپ کو ہم دیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ یہ جو آج آپ سن لیتے حق بات اللہ کی توفیق سے، یہ ایسے ہی نہیں بول پاتے ہیں. الحمدللہ میرے ماں باپ نے مجھے لقمہ صحیح کھلایا ہے، شکر اللہ. میرے اساتذہ کا مجھ پر احسان ہے، علماء اور مدارس کا احسان ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ 4 بچے کتنے پیار سے پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ. تو اللہ جزائے خیر دے. بھائی شبیر صاحب کو ان کی تلاوت تو میں نے پہلی بار سنی، ماشاءاللہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے. اللہ تعالیٰ خوب عظیم مقام عطا فرمائے. ہم تو رشک کر رہے تھے سن کر، اس لیے کہ ہمیں تو کچھ تھوڑا بہت پڑھنا الحمدللہ سمجھ لیتا ہوں. اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا کرم ہے. مدارس کو ماڈل بنائیے، مدارس کو بلندی پر پہنچانا اس امت کا کام ہے. اگر چاہتے ہو کہ مدارس سے مولانا الیاس تیار ہو تو پھر تمہیں پسینے کی کمائی دینی ہوگی، مال کا کچڑا زکوٰۃ نہیں چلے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس امت میں مولانا یوسف تیار ہوں،
حضرت مولانا انعام الحسن تیار ہوں، حضرت مولانا شیخ زکریا تیار ہوں، حضرت شیخ الاسلام تیار ہوں، حضرت حجت الاسلام حضرت نانتوی تیار ہو، حضرت شیخ الہند تیار ہو، اللہ کی قسم نہ کل ہماری مائیں بانجھ تھی نہ آج مائیں بانجھ ہیں، انہی اداروں سے، انہی مدرسوں سے، انہی مکتب کی چٹائیوں سے وہ تیار ہوئے تھے۔ اگر میری قوم اپنے فریش پیسے دینے شروع کر دے تو انشاءاللہ آج پھر ان مدرسوں سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ ہماری تو فطرت ہو چکی ہے، 2.5% زکوٰۃ نکال کر ہم سمجھتے بہت بڑے سیٹ ہیں ہم۔ مدرسے کو چندہ اسی 2.5% سے، بیماروں کی مدد اسی 2.5% سے، غریب بچوں کی شادی اسی 2.5% سے۔ بولیے سچ ہے کہ نہیں ہے؟ 2.5% والا ایمان کی طرف۔ اچھا بیان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ 97.5% دیتے تھے، 2.5% گھر میں رکھتے تھے بیان میں، اور ہمارا عمل کیا ہے؟ 97.5% خود ڈکار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2.5% پہ چاہتے ہیں عرش معلیٰ پہ پہنچ جائیں۔ اس 2.5% میں تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں چلنے کے لیے پنکچر سائیکل بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی اللہ جانے۔ خیر اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے 2.5% 97% کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو میری قوم کے بزرگوں، آج میں آپ کی معرفت پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کے پیسوں کو قرآن کے حکم کے مطابق وہ 8 مدوں میں استعمال کرو، تاکہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تمہیں الگ سے چندہ نہ کرنا پڑے، بیماروں کے علاج کے لیے تمہیں الگ سے چندہ نہ کرنا پڑے، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ ہر مسجد میں ایک بیت المال قائم کر دیا جائے انشاءاللہ۔ مسجد میں بیت المال ہو، آپ کی زکوٰۃ، خیرات، صدقات سب مسجد کے بیت المال میں آپ جمع کریں، اور مسجد کمیٹی اس کی ذمہ دار ہو۔ اس کی کوئی نیشنل کمیٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آل انڈیا کمیٹی، اس لیے کہ آل انڈیا کمیٹی بناؤ گے کل پورا پیسہ لے کے گول ہو جائے گا، راجیہ سبھا خرید لے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بکاؤ لوگ ایک سے ایک ہوتے ہیں، اس لیے اپنے مال کو برباد مت کیجیے۔ اپنی مسجد میں اگر آپ نے مال کو جمع کیا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، ساری چیزیں، اور اس کا پورا اپڈیٹ حساب ہے کسی اچھے مفتی صاحب اور عالم صاحب کی قیادت اور رہنمائی میں، تاکہ شرعی طور پر اس کا استعمال ہو سکے، اور وہ مسجد سروے کروائے، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 آگے، 40 پیچھے، 160 گھروں کا یہ مرکز ہماری مسجد ہوگی۔ آپ کے 160 گھروں میں کوئی معذور بھیک نہ مانگے، کوئی طلاق شدہ عورت بھیک نہ مانگے، کوئی بیمار بھیک نہ مانگے، کوئی آدمی اپنے غریب بچی کے نکاح کے لیے مسجدوں میں کھڑے ہو کر بھیک کا اعلان نہ کرے۔ اسلام نے بھکاریوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے اندر بھکاری پہ بھکاری پیدا ہو رہے ہیں۔ رمضان آئے گا، بھکاریوں کو گنتے گنتے تھک جاؤ گے، مگر بھکاری ختم نہیں ہوں گے۔ میری قوم کے بزرگوں، زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی تھی تاکہ امت کی غریبی ختم ہو اور بھکاریوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہم نے مسجد کے دروازے اور نائٹ کلب میں فرق نہیں رکھا، 10 کی گڈی نکال کے یوں اڑا رہے۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہو، آپ مسلمانوں میں بھکاری پیدا کر رہے ہو۔ اور یہ پیشاور بھکاری، ان کو آج آپ 1 لاکھ روپے بھی دے دیں گے تو یہ 1 لاکھ روپے کو کہیں ٹھکانے لگا کر پھر دوسرے دن بھیک مانگیں گے۔ اسلام میں بھکاری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اگر ہر مسجد نے اپنے علاقے میں غریبوں کا خیال رکھا اور مفتیان کرام، علماء کرام کے مشورے سے ضرورت مندوں کو وظیفہ دینا شروع کیا، فرض مانیے کوئی بیوہ عورت ہے، وہ خاتون غریب ہے، اس کے بچے نہیں یا ہیں لیکن اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ نے وظیفہ دیا تو الحمدللہ ایک خاتون ہماری بہن اپنی عزت کے ساتھ گھر میں رہے گی، ورنہ پتہ نہیں خدا جانے کہاں کہاں برقع پہن کر بھیک مانگے گی۔ عزیزان ملت، اگر ہماری ہر مسجد میں اسی طرح بیت المال قائم ہو جائے تو بتاؤ آنے والے 10 سالوں میں ہندوستان میں مسلمان کوئی بھکاری ہوگا؟ بولو کوئی بھکاری ہوگا؟
اور اب آپ مدرسوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے 500 روپے دیتے تھے، آپ کہیے نہیں میں ہدیے کی رقم 1000 روپے دوں گا انشاءاللہ، آپ اس کو ڈبل کر دیجئے، مدرسوں کا چندہ ڈبل کر دیجئے، اور ہاں حساب رکھیے اور کہیے مولانا اگلے سال میں آپ کی کوالٹی دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ ان مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کو حق ہے مال دینے کا، اور آپ کو حق ہے ہم سے ہماری محنت کو پوچھنے کا، تب یہ امت آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ یہ سلسلے نہیں، آندھی آئے تو چندہ، آگ لگے تو چندہ، بارش ہو تو چندہ، خدا نہ کرے کوئی مصیبت آئے تو چندہ، یعنی ہر مصیبت پہ نئے نئے چندے، ان دھندوں کو ہم بند کر سکتے ہیں اگر اپنے اربوں روپے کی زکوٰۃ کا لاجیکل صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں اس سے ابھی کوئی خاص کچھ نہیں ہونے والا، لیکن میں اپنے ذمے کا کام کر رہا ہوں، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس ملک میں مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب آئے گا۔ میری قوم کے لوگوں، جب 10 سالوں کے بعد تمہارے پاس کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا، ہر مسلمان خوشحال ہوگا انشاءاللہ، تو اسی زکوٰۃ کی رقم سے آپ نیشن کو بلڈ کریں گے، ملک کے کام آئیں گے۔ جہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں معلوم ہوا کہ آپ کی مسجد کی کمیٹی جا کر 10 لاکھ روپے کا واٹر پلانٹ لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہمارے ملک کے لوگ اس سے پانی پئیں گے۔ آپ ذرا بتائیے کہ اگر آپ خدمت کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو جو نفرت آج ہو رہی ہے کل محبت میں بدل جائے گی۔ جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر تمہیں سلام کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج یہ نظام اللہ کا شکر ہے کہ کئی جگہوں پہ شروع ہو چکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دینی اداروں میں کٹوتی کریں گے۔ اگر آپ نے دینی اداروں کے مالی اعانت میں کٹوتی کر دی تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ ملک میں ایمان کا تحفظ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ علم کے چشموں کو کبھی سوکھنے مت دینا، علماء کی تیاری اور ان کے معیاری تیاری کو کبھی کم ہونے مت دینا۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا، میں یہ مولوی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے الحمدللہ، میں جانتا ہوں کہ ایسے ایسے مسلم ملک ہیں کہ جہاں حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے ان کے اندر۔ میں نے پوچھا کیوں ایسا ہے تو پتہ چلا کہ ان کے علماء نہیں ہیں۔ آج ہندوستان میں ایک ایک مسئلے کو بتانے کے لیے ہمارے یہاں اتنے علماء زندہ ہیں الحمدللہ کہ ہمارے عام مسلمان بھی حرام و حلال کو جانتے ہیں۔ یہ ان مدرسوں کی قربانی ہے، ان علماء کی مہربانی ہے۔ علماء سے نفرت نہیں، علماء سے محبت کیجئے۔ غلطیاں ہر طرف ہے، ہم اصلاح کی بھی بات کریں گے مگر محبت کے دروازوں کو بند کر کے نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا، تاجر نے کہا ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم کیا تجارت کریں؟ اے خواجہ بہلول رحمت اللہ علیہ، ہمیں کچھ تجارت تو بتائیے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ خواجہ صاحب نے لیٹے لیٹے فرمایا جاؤ کالے کپڑے خرید لو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ حضرت خواجہ بہلول علیہ الرحمہ نے فرمایا جا کالا کپڑا خرید لے۔ وہ بھی اللہ کا بندہ، ٹاپ کلاس کا مسلمان، وہ گیا اور ایسا پاگلوں کی طرح کالے کپڑے خریدے اس نے کہ اگر کسی کے گھر میں کالا رومال تھا تو اس کو بھی خرید لیا، اگر کسی کے گھر میں ٹیبل پوچھنے کے لیے کالا کپڑا تھا تو اس کو بھی خرید لیا۔ اور جب کالے کپڑے اس کے گھر میں جمع ہو گئے گوڈاؤن میں، لوگوں نے کہا کیا پاگل دیوانہ ہے، کالے کپڑے خرید رہا ہے صرف، یہ کرے گا کیا کرے گا؟ جب سارے کالے کپڑے اس کے پاس اسٹاک ہو گئے تو بغداد کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد لوگوں میں وہ رسم و رواج ہوتے ہیں نا، کالے کپڑے کے ذریعے شوق کو ظاہر کرنا، تو بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، شوق ظاہر کرنا تھا، کالے کپڑے مل ہی نہیں رہے، تو پورے لوگوں کی لائن لگ گئی اس کے گھر پہ کہ آج سنکٹ وموچن گھر تو یہی ہے، نجات آج یہیں سے ملے گی۔ اس نے بھی جم کے کپڑا بیچا اور اتنا بیچا کہ اس کے باپ دادا نے بھی اتنا نہیں کمایا تھا جتنا وہ ایک رات میں کما لیا۔ اس نے کہا بابا کتنے پہنچے ہوئے ہیں، بابا کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسرے
پھر ایک موقع پہ وہ جا رہے تھے، پھر نظر پڑی کہ حضرت خواجہ بہلول لیٹے ہوئے. سبحان اللہ. بس اب تو مال آ گیا تھا نا، اب مال آ گیا تھا، ذرا اسٹائل چینج ہو گیا. اب گھوڑے سے اترا نہیں، گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے آگے بڑھا اور کہا السلام علیکم، اور کیسے ہیں، کیا حال ہے، اب بتائیے کیا کرنا چاہیے مجھے. ان کو کیا فرق پڑتا تھا، کل بھی یہی لیٹے تھے، آج بھی ہی لیٹے. انہوں نے لیٹے لیٹے کہہ دیا جا تربوز خرید لے. یہ گیا پاگلوں کی طرح تربوز خرید رہا ہے، جس کے کھانے کے لیے تھے گھر میں اس کا بھی خرید لیا اور سارے تربوز کو اسٹاک کر دیا. ایک ہفتہ ہو گیا کوئی خرید ہی نہیں رہا ہے. اب تربوز تو تربوز ہے، وہ سڑنا شروع ہوا. ایسا سڑا کہ اسے پھینکوانے کے لیے پیسے دینے پڑے اور یہ کنگال ہو گیا. اب یہ ڈھونڈ رہا ہے حضرت کو بری طریقے سے، بابا کدھر ہے. مل گئے بابا. پیچھے سے کہا بابا تو نے ہمیں برباد کر دیا. حضرت نے فرمایا نہ میں نے تجھے آباد کیا تھا، نہ میں نے تجھے برباد کیا ہے، تیرے ادب نے تجھے آباد کیا تھا، تیری بے ادبی نے تجھے برباد کر دیا. ادب اختیار کرو بھائی، ادب. اگر کسی عالم دین سے ملاقات ہو جائے، آپ کے معیار پہ نہ بھی ہو تو ادب سے گفتگو کیجئے، اس لیے کہ اس ادب سے آپ کی تربیت کا اندازہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ نے کیا تربیت سکھلائی ہے. تو حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے باپ کے بیٹے تھے. لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت حالات اچھے نہیں ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہا چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہیں، چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہیں، شکر مہنگی، سبزیاں مہنگی، چاول دال مہنگے. حضرت بتائیے یہ مہنگائی کیسے دور ہوگی، یہ مہنگائی کیسے دور ہوگی؟ آج کل لوگ اکانومسٹ سے پوچھتے ہیں، ماہر معاشیات سے کہ آپ بتائیے مہنگائی پہ قابو کیسے پایا جائے. حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت والا یہ بتائیے یہ مہنگائی دور کیسے ہوگی. حضرت نے جو جواب دیا، یہ جواب تو واقعی محبت کے دیوانوں کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کے نیک بندوں کو. اور آپ سب تو اللہ کے ولی ہیں ماشاءاللہ. یہ مجمع کہاں سے لائے مولانا بلال صاحب؟ بہت 24 کیرٹ کا جنتی مجمع ہے ماشاءاللہ. ایک دو آدمی کو میں لے کے جاؤں ساتھ میں؟ مجھے اصل میں دلی پہنچانا ہے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو شاید یہاں کی برکت سے وہاں کچھ کام بن جائے. فرمایا کہ حضرت حالات کیسے اچھے ہوں گے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اس مہنگائی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کس کا مقابلہ؟ مہنگائی کا مقابلہ. حضرت نے جو جواب دیا سننا چاہیں گے؟ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ سب سے قیمتی اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ آپ بتائیے. جی ہمارے چچا کو یا ہمیں؟ ہم سب کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے سب سے اچھا انسانوں کو بنایا، سب سے قیمتی انسانوں کو بنایا. تو یہ شکر انسانوں کے لیے، یہ چاول انسانوں کے لیے، یہ دال انسانوں کے لیے، یہ آٹے انسانوں کے لیے، یہ سبزیاں انسانوں کے لیے، یہ حلال تر و تازہ خوراکیں یہ انسانوں کے لیے، یہ ہوائیں انسانوں کے لیے، یہ پانی انسانوں کے لیے، اور یہ نمک انسانوں کے لیے. اللہ نے فرمایا میں نے سب سے قیمتی انسان کو بنایا ہے. جب انسان قیمتی ہوتا ہے تو چیزیں سستی ہوتی ہیں، جب انسان سستا ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. بھائی تم نے اپنے آپ کو اتنا سستا کیوں بنا لیا؟ اتنا سستا کیوں بنا لیا بھائی، کیوں بنا لیا؟ اللہ نے تمہیں اتنا سستا تو نہیں بنایا تھا، اتنا سستا کیوں بنا لیا؟ مسلمان جھوٹی گواہی دے، اتنا سستا ہو گیا، اتنا سستا مسلمان ہو گیا. جو مسلمان جھوٹی گواہی دے کر خود کو بے قیمت بنا لے گا، نمک اس سے زیادہ مہنگی تو ہوگی. مسلمانوں 1 میٹر کپڑا تم صحیح سے بیچ نہیں سکتے اور کہتے ہو مشرف المخلوقات ہے. کیوں خود کو اتنا سستا بنا لیا بھائی؟ خود کو قیمتی بناؤ، اللہ سے جوڑ لو، توکل کرو اللہ پر.
محنت اس لیے کرو کہ محنت کرنا سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محنت اس لیے مت کرو کہ محنت کر کے آدمی راجہ بنتا ہے. نہیں، محنت سنت ہے، چاہے راجہ بنے یا پرجا بنے، ہے نا، کوئی بھی بنے، محنت سنت ہے. تو محنت کیجئے مگر خود کو قیمتی بنائیے. انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ. آپ خود کو جب قیمتی بنا لیں گے تو چیزوں کی قیمت گھٹ جائے گی، انسان اوپر جائے گا، چیزیں نیچے آئیں گی، انسان نیچے جائے گا، چیزیں اوپر جائیں گی. جب بھائیوں جوتے اچھے اچھے شو روم میں بکنے لگے اور کتابیں فٹ پاتھ پر بکنے لگے تو تم بتاؤ کہ پھر قیمتی کون ہو گیا؟ قیمتی کون ہو گیا؟ الحمدللہ یہدیکم اللہ. قیمتی چیزوں کو ہم نے بنا دیا کہ چیزوں سے آج پہچان ہو رہی ہے. ہمارے اچھے برانڈ کے موبائل سے ہمیں لوگ پہچان رہے ہیں، ہمارے جوتے اور ہمارے کپڑوں سے ہمیں پہچان رہے. نہیں، انسان کو تو اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، انسان کو تو اس کی زبان سے پہچانا جاتا ہے. زبان سے پتہ چلے گا، اس کی نگاہوں سے پتہ چلے گا کہ یہ انسان قیمتی ہے یا قیمتی نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی، بڑے کمال کے اللہ والے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نام سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ بد نظری کے خلاف تو حضرت بالکل تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے. آج ہی میں ایئرپورٹ پہ یاد کر رہا تھا کہ اللہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پاک نظر کا بادشاہ بنایا تھا. اللہ حضرت کی جوتیوں کے صدقے سے ہماری نگاہوں کو بھی اچھی بنا دے. آمین. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، ان کے شیخ اول ہوا کرتے تھے میرے شیخ کے دادا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. اب میں نے میرے شیخ کا تو آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ میں کوئی پہنچا ہوا آدمی، یہ میں نے پہچان بتائی. سچائی یہ ہے کہ میں تو بزرگوں کی جوتیاں بھی نہیں پہچانتا ہوں. سچائی ہے یہ. آج کل تو مارکیٹ میں ایسے ایسے چائنیز پیر لانچ ہو گئے ہیں کہ صبح ٹیلی فون پہ بیت ہوئی ہے تو شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے. بزرگوں کی تربیت میں رہنے کے بعد آدمی کچھ بنتا ہے بھائی، کچھ بنتا ہے. یہ دولت یوں ہی نہیں آتی، خود ہی سے چل کر نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے. جو میں بول رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میری کیا اوقات ہے کہ میں ایک حرف بھی بول سکوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے خطاب کو، ایک ایک لفظ کو اللہ میری نجات کا ذریعہ بنا دے. خود ہی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. کبھی کبھی آپ لوگ میرے شعلے اور تلوار کو سن کر کہتے ہوں گے لگتا ہے کسی کو نہیں مانتا یہ. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. میں تو اللہ والوں کی جوتیوں کی دھول کا بھی قدردان ہوں. ہاں، میں جعلی پیروں کا دشمن ہوں، یہ سچ ہے. اب بتاؤ ڈپلیکیٹ مال کو ڈپلیکیٹ نہ کہو تو کیا کہو؟ ڈپلیکیٹ تو ڈپلیکیٹ ہی ہے نا بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، اور ایک حیثیت سے تو بیٹے تھے. شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد وقت حضرت سید محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ تھے. پہلے خلیفہ اول. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کی طرح جس کو پالا تھا اس شخص کا نام حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے تھوڑا اس لیے بتایا کہ ہماری نئی نسلوں کو معلوم ہو کہ ہمارے بزرگ کون ہیں. سب کو معلوم ہے کہ سلمان خان ابھی تک کمارا ہے. کیا خبر رکھتے ہیں، اپنے بال بچوں کی خبر نہیں، اس پگھلتی برف کا کتنا خیال ہے. اپنی نسلوں کا خیال رکھو بھائی. ہمارے لیے نمونے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ صلحاء اور وہ علماء اور وہ بزرگ نمونے عمل ہیں جو سنتوں پہ چلتے ہیں. ہمارے لیے وہ نمونے عمل نہیں ہے
جو ماڈلنگ کی سیلفی لے کر کہتے ہیں میں نے توبہ کر لیا، ہم پہ احسان کیا تم نے؟ توبہ کیا تو توبہ بچا کے رکھو، توبہ بیچ رہے ہو کیوں مارکیٹ میں؟ خود بھی ماڈلنگ کے نام پر، اسلام کے نام پر ماڈلنگ کر رہے ہو اور ہماری نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہو۔ مسلمانوں کی بچیاں تباہ ہو رہی ہیں، ایسے ایسے برقعے کو اسلام کے نام پر ان ناچنے والیوں نے لانچ کر رکھا ہے کہ اب پردے کو بھی پردہ چاہیے اور برقعے کو بھی برقع چاہیے۔ کیا بے حیائی سماج میں آ گئی ہے۔ میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، آواز جا رہی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، اور کچھ نہیں کہتا ہوں، اپنے بچیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ تو جنت کی ملکہ ہو، اب کس کے پیچھے چل رہی ہو؟ سیلفی لینے والے، ماڈلنگ پیش کرنے والے، برقعوں کو دکھانے والوں کے پیچھے چلو گی؟ کیوں؟ حضرت فاطمہ کی زندگی کیا کم ہو گئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میری بہنوں، حضرت فاطمہ کو فالو کرو، حضرت فاطمہ کو فالو کرو۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ، اور آپ کا بہت بڑا مدرسہ، اور آپ کی شخصیت ایسی ماشاءاللہ ہوا کرتی تھی۔ آج تو خیر اللہ کے بارگاہ میں ہے، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، اللہ حضرت کو بڑے سے بڑی جگہ جنت الفردوس مقام عطا فرمائے، اللہ ان بزرگوں کے جوتیوں کے صدقے ہم گنہگاروں کی اللہ مغفرت فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ نیک اور صالح بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک میں، جہاں وہ رہتے تھے جس ملک میں، وہاں اتنے اللہ نے آپ کو اتنا مقام عزت اور احترام عطا فرمایا تھا کہ ملک کے صدر اور وزیر اعظم بھی آپ سے وقت لے کر ملنا اپنے لیے خوشی اور نصیب سمجھا کرتے تھے۔ تو سوچئے کسی کی ہمت ہوگی حضرت کو فون کرنے کی؟ سوچئے کیا کسی کی ہمت ہوگی کہ میرا فون حضرت اٹھا لے؟ مجھے حالت خراب ہو جائے گی۔ اتنے بڑے بزرگ، کامل اللہ والے۔ عید الاضحیٰ، بقرعید، قربانی کا دن تھا، اور لوگ قربانی کر رہے تھے اور اپنے اپنے چمڑے مدرسے کو بھیج رہے تھے۔ اب تو چمڑوں کو بھی بے قیمت کر دیا گیا نا ہمارے ملک میں، بہت بڑی کانسپریسی چل رہی ہے، بہت بڑی کانسپریسی۔ اب جن کارخانوں کے آپ مالک تھے، ان کارخانوں میں آپ کو نوکر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سازش تو بعد میں ہے، پہلے مسلمان بے قیمت ہو گیا۔ اگر مسلمان بھی اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے بائرز کو شراب سپلائی کرے، نعوذ باللہ، تو ظاہر ہے اس کی تجارت سے اللہ کی مدد تو اٹھی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مسلمان بھی اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے دوسروں کو حرام پیش کرے تو ظاہر ہے اس کی تجارت سے تو اللہ کی مدد اٹھی جائے گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارا عملہ اور سارے مدرسوں کے ذمہ دار، اعلیٰ درجے کے اساتذہ، علماء سب میدان میں ہیں، فیلڈ میں ہیں، اور ہر منٹ میں ایک ایک دو فون آ رہے ہیں۔ تو مدرسے میں، اور حضرت معذور ہو گئے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ویل چیئر میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ مدرسے میں ایک منشی جی بیچارے دبلے پتلے وہ بچ گئے تھے، وہ کبھی فون اٹھاتے، کبھی چمڑا ریسیو کرتے، کبھی رسید کاٹتے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی پریشان ہو جا رہا ہے بیچارہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ تربیت ہوئی تھی نا، تو بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکایت کے بغیر کام کر رہے تھے۔ جیسے ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں کیسے کرتی ہے، روزہ بھی رہتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، تراویح بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے۔ میری بہنوں، اللہ کا سلام ہو تم پر، اللہ کا سلام ہو تم پر۔ میں تو گھر کی عورتوں کو دیکھ کر اش کرتا ہوں کہ اللہ، میں کبھی کبھی گھر میں کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں میں کچھ کروں تو امی مجھے ڈانٹ دیتی ہے، تم جانتے ہو کچھ کرنا، چلو اپنا کام کرو۔ لیکن میں قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، ہمارے گھروں کی عورتوں کا۔ اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، آمین۔ آپ نے دیکھا، آپ سے میری مراد حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ منشی جی بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ، گھر کی عورتیں کام کر رہی، بچے رو رہے ہیں اور آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ کیجیے گا، گناہ ہوگا۔ آپ جو مدد کر سکتے کیا کیجیے، گھر میں بوجھ بن کر مت رہیے، ضرورت اور محبت بن کر رہیے، ہے نا انشاءاللہ۔
جو لوگ بوجھ بن جاتے ہیں دنیا ان سے نفرت کرتی ہے، اور جو ضرورت بنتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب ایک نمازی 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تہجد بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، مگر ان کی ایک عادت ہے جب آئے اے مؤذن صاحب، اے امام صاحب، بدن کی جو گرمی ہے مسجد میں نکالنے. تو آپ سچ بتاؤ، امام مؤذن چپکے چپکے کہیں گے اللہ اس نے سب نماز پڑھ لی ہے، اس کی نماز ہم کب پڑھیں گے؟ بولے کہ نہیں بولے؟ اس کی نماز ہم کب پڑھیں گے؟ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو رمضان شروع ہونے سے پہلے مؤذن صاحب سے کہیں مؤذن صاحب دیکھیے افطار کی اذان آپ ٹائم پہ دیجیے گا پلیز، یہ گھڑی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ لیٹ مت کیجیے گا، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور آپ ہی پہ ڈیپینڈ ہیں ہم لوگ. امام صاحب سے کہا حضرت فجر کی نماز ذرا چھوٹی پڑھا دیجیے گا، اور محبت سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے. تو ایسے مسجد کے امام و مؤذن اس آدمی کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، اور ضرورت بنو گے تو دلوں میں بسائے جاؤ گے. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا منشی جی میں بیٹھا بیٹھا بوجھ بن گیا ہوں. منشی جی کانپنے لگے. حضرت آپ بوجھ نہیں ہیں، آپ تو اللہ کی رحمت ہے، آپ تو اللہ کی رحمت ہے، آپ کے ذریعے سے کتنے خلق خدا کی اصلاح ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا منشی جی ایک کام کیجئے، میں معذور آدمی ہوں، دوڑ دھوپ تو نہیں کر سکتا، ٹیلی فون اٹھانے والا کام میں کر لیتا ہوں. منشی جی نے کہا حضرت غضب ہو جائے گا، ایسا مت کیجئے، جس کی اٹھائیے گا وہ تو اٹھ جائے گا. آپ جس کا فون اٹھائیں گے اس کو معلوم ہوگا کہ حضرت نے اٹھا لیا تو وہ اٹھ جائے گا بیچارہ. حضرت نے فرمایا نہیں اس کو کیسے پتہ چلے گا، چھوڑی میں سلام کروں گا وہ جواب دے گا، میں کوئی تو نام بتاؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے حضرت اٹھا لیجیے. پہلا ہی فون آیا بھائی، گھنٹی بجی، وہ کون آدمی کی قسمت والا تھا اللہ جانے. ادھر سے حضرت نے اٹھا لیا، السلام علیکم. وہ بھی بیچارہ افراتفری میں تھا. قربانی کے دن تو آدمی شریعت سے زیادہ، امام سے زیادہ قصائیوں پہ نظر رکھتا ہے، بیچارہ رکھتا ہے کہ رکھتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھ رہا قصائی آگے اور مالک پیچھے اس کا جوتا پکڑ کے پڑھ رہا. بھائی آج کے دن سب چھوٹ جائے تیرے سوا. ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم عید کی نماز کہاں پڑھو گے؟ کہا قصائی جہاں کہے گا وہاں پڑھوں گا. ظاہر ہے ایک ایک آپ دیکھیے ضرورت کے پیچھے آدمی کیسے رہتے ہیں، آپ غور کیجیے. تو حضرت نے فون اٹھایا. اب وہ فون کرنے والوں نے کہا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس فون کرنے والوں کو کیا پتا ہے کہ ہائی وولٹیج نے فون اٹھا لیا. اس آدمی نے بیچارے نے وہی کہا جو سب کہتے ہیں، حضرت ہمارے اتنے چمڑے رکھے، کسی آدمی کو بھیج دو لے جائے. یہی تو ہوتا ہے نا. اب حضرت کا جواب سنیے. بس منشی جی اسی سے ڈر رہے تھے. بولنے والے نے کیا کہا بھائی؟ جی کس کو بھیج دو؟ کس کو بھیج دو؟ آدمی کو. بولنے والے نے فون پر کیا کہا؟ آدمی کو بھیج دو. کس کو بھیجو؟ آدمی کو بھیج دو. کیوں؟ چمڑے لے جائے. آدمی کو بھیج دو بس. حضرت نے فرمایا کیوں بھائی تم بھی تو آدمی ہو. آخر کیا وجہ ہے خود کو آدمی کیوں نہیں سمجھتے؟ خود کو آدمی کیوں نہیں سمجھتے؟ بس وہ سمجھ گیا. اوہ اللہ اکبر. اس نے فون رکھا، خود بیٹا داماد بھتیجے سب لاد کر لایا کہ یہ ذمہ داری تو ہماری ہے پہنچانے کی. یہ علماء اگر آپ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ بھکاری ہیں، خبردار جن کو کبھی بھکاری مت سمجھنا. ارے یہ اس لیے پہنچتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت ہے، تمہارا کام ہلکا کرنے کے لیے تمہارے دروازوں پہ پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ان کے بھی ماں باپ اچھے ہیں الحمدللہ. ان کے ماں باپ بھی اگر ڈرائیونگ سکھاتے نا تو 25,000 روپے بھی کماتے اولا اوبر میں. دروازے تک اس لیے آتے تاکہ آپ کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. فرمایا بھائی تم بھی تو آدمی ہو، خود کو آدمی کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم خود کو آدمی سمجھیں انشاءاللہ.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی جسے ولی بننا ہے، قطب بننا ہے، ذاکر بننا ہے، نمازی بننا ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے، جسے آدمی بننا ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ پہلے آدمی تو بن جاؤ، کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، آدمی بنایا، ہمارے اندر آدمیت کیوں نہیں ہے؟ ہم کون سی قوم ہیں؟ امت میں سب سے بہترین امت کون ہے؟ ہم لوگ، ہے نا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہے نا بھائی؟ ہم لوگ سب سے عمدہ، لیکن ہمارا کریکٹر کا حال یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پہ ایک چپل آپ کو طریقے کا نہیں ملے گا۔ ہم لوگ جب چپل اتارتے ہیں تو ایسا اتارتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم بتا سکتی ہے کہ دنیا کی سب سے پریشان حال لوگوں نے چپل اتارا ہے۔ جس قوم کو چپل اور جوتے اتارنے کا سلیقہ نہ ہو وہ قوم ملک کی قیادت کی بات کرتی ہے۔ آج تک میں اپنی غلطی مانتا ہوں، آپ کی نہیں، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اپنی قوم کو چپل اور جوتے اتارنے کی تقریر سلیقہ نہیں بتایا۔ مسجد کے دروازے پہ چپل، آپ گرودوارے کے دروازے پہ چلے جائیے، ہمارے سکھ بھائی چپلوں کو ترتیب سے رکھتے ہیں، اور ایک سکھ بھائی جو کروڑ پتی بھی ہوتا ہے، ارب پتی بھی ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے آنے جانے والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایک مسلمان گرودوارے میں گیا اور اپنی چپل کو اتار کے بغل میں رکھا تو ہمارے سکھ بھائی نے کہا آرام سے رکھ دو، یہ مسجد کا دروازہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ توہین ہے ہماری۔ ہم لوگ چپل کیسے اتارتے ہیں مسجدوں میں؟ ہمارے اندر، علماء کے اندر یہ تڑپ اور درد ہونی چاہیے کہ اپنی قوم کو بتائیے کہ چپلوں کے رکھنے کا سلیقہ کیا ہے۔ چپلوں پہ چپل، اچھا بات بتائیے، آپ نے بہت قیمتی جوتا لیا اور رکھا آپ نے، اور میں اپنا جوتا پہن کر اس جوتے پہ اگر پاؤں رکھ دوں تو سچ بتائیے کہ اگلا پاؤں سیدھا آپ کے کلیجے پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پریکٹیکل بتائیے آپ مجھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال تک نہیں کرتے، اکرام مسلم کی بات کرتے۔ ہمارے مسجدوں کے دروازے صاف ستھرے رہنے چاہیے، یہ کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے، یہ مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے، مسجد کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ آنے والوں کو بتائیں کہ اسلام نے ہمیں چپل اتار کر رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آئندہ کریں گے انشاءاللہ اس کو۔ آپ جس مسجد میں بھی جائیں اس کا خیال رکھیں، پوری قوم کی توہین ہو رہی ہے آج کی تاریخ میں، پوری قوم کی توہین ہو رہی ہے۔ جس قوم کے چپل ترتیب سے نہیں ہے اس قوم کی جماعت کیا ترتیب سے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں اسلام میں پاکیزگی اور بے شک ہے، الطہور شطر الایمان، ہم ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، پاکیزگی کو کہتے کہ نہیں کہتے؟ پاک ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، بری ہے یہ نہیں ہے؟ ہمیں استنجا خانے میں حال یہ ہے ہمارے مسجدوں میں کہ بعض مسجدوں کے استنجے خانے اتنے گندے ہوتے ہیں کہ بدبو مسجد کی نماز پڑھنے کی جگہ تک آتی ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ سوچئے استنجے خانے کی بدبو اگر مسجد کے اندر تک آتی ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ پیاز کھانا حلال ہے حرام ہے؟ جی ارے حلال ہے بھائی۔ لہسن کھانا، کھا کر مسجد جانا مکروہ ہے؟ حلال ہے لیکن مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ اس کی مہک سے جو بہت لطیف خوشبودار معصوم فرشتے مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ اتنے معصوم اور اتنے لطیف ہوتے ہیں، اتنے نازک اور خوش مزاج ہوتے ہیں کہ لہسن اور پیاز کی مہک سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ صلاۃ و سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے آقا نے اللہ کے فرشتوں کی طبیعت کا بھی خیال رکھا اور اپنی امت سے کہا میری امت کے لوگوں پیاز لہسن کھایا کرو مگر کھا کے مسجد نہ آیا کرو، بو جب نکل جائے صاف کر لو، مسواک کر لو، منہ کے بدبو نکل جائے تب تم مسجد آنا تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ جس دین میں یہ بتایا گیا ہو کہ پیاز جیسی حلال مہک سے، پیاز کے حلال مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہو سکتی ہے تو پیشاب خانے کے بدبو سے فرشتے کب چلے گئے ہوں گے؟ اب جب مسجد میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ اب نمازی فائٹنگ کریں گے۔ مسجد میں کھڑے تو ہیں مگر بغل والے کے نمازی میں سوچے دیکھو کتنا بڑا چور آ کے کھڑا ہوا ہے،
پوری نماز میں اسی کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بار داڑھی کھجلایا ہے، اور اندر اندر غصہ ہو رہا ہے اس کا وقت کو نماز پڑھنا نہیں آتا، اپنی نماز کا بیڑا غرق کر لیا اس نے دوسرے کے چکر میں۔ رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ ہماری مسجدوں کا تو حال یہ ہے کہ مسجدوں میں عام طور پر بہت ساری مسجدوں میں جائیے گا تو باتھ روم میں آپ کو تالا لگا ہوا ملے گا، ہے نا؟ کیوں جانتے ہیں؟ امت کا بہت قیمتی سرمایہ وہاں محفوظ رہتا ہے۔ یہ بینک کے لاکر وغیرہ بیکاری ہے بھائی، مسجد کا باتھ روم بتا دو سب لوگوں کو، وہ بہت حفاظت سے رکھتے ہیں ہم لوگ۔ اور باتھ روم میں تالا ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگوں کو صاف رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے نا، صاف رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو پچھلے 75 سالوں میں ہم نے مسلمانوں کو سکھایا کیا؟ نہ صاف رہنا جانتے نہ صاف رکھنا جانتے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھنے کہ ایک نوجوان جس کو زور سے باتھ روم لگی ہے، وہ باتھ روم جا رہا ہے واپس آ جا رہا ہے، جا رہا ہے واپس آ جا رہا ہے۔ اللہ والوں کے دل میں، مسلمان کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہونا چاہیے، چاہے ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، کرسچن بھائی ہوں، انسان ہے، اس کے لیے آدر، سمان، پیار، احترام یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام نے دیکھا کہ یہ نوجوان باتھ روم جا نہیں پا رہا، ضرور باتھ روم گندا ہوگا۔ آپ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ جن کا شاگرد ہونا قسمت و ناز کی بات ہے، شاگردوں کے شاگرد ہونا ناز کی بات ہے، آپ باتھ روم جاتے ہیں ٹرین کے، ریل کے، اور اپنے ہاتھوں سے باتھ روم کو صاف کر کے پانی بہا کر بالکل تیار کر کے باہر تشریف لاتے ہیں، اور نوجوان سے کہتے ہیں اب آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے غیروں کے لیے کیا، ہم اپنوں کے لیے بھی نہیں کرتے۔ استنجے خانے میں 25 ml پانی لے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ 25 ml سے اوپر پانی رہا تو بھارت سرکار شاید جرمانہ کر دے گی۔ 25 ml پانی، بیٹھنے سے پہلے پانی بہائیے، اٹھنے کے بعد پانی بہائیے، تاکہ آپ کے بعد جو بھائی آئے اس کے کپڑے ناپاک نہ ہو، اسے بدبو نہ لگے، وہاں جراثیم اور کیٹانو نہ ہو۔ اس کا خیال رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم سب آدمی بن جائیں انشاءاللہ، آدمیت آ جائے ہمارے اندر، اچھی صحت رہے گی انشاءاللہ۔ اپنے دل کو صاف رکھیے گا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ ہم اور آپ نہ کسی کو پالتے نہ کھلاتے، رازق کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت، احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، ہمارے اور آپ کے اہل و عیال، بیوی بال بچوں کو قیامت تک عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت، تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں اپنے لیے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔